ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ پاک نے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق کیا وہ اللہ کا عرش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے تمام انسانوں کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کی تمام بنائی گئی مخلوقات میں سے اس کا سائز سب سے بڑا ہے، اور کائنات میں اس سے بڑی اور کوئی مخلوق نہیں۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، اللہ کی ذات وہ ہستی ہے جس کو تخت و تاج کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ان سب چیزوں کی تخلیق سے پہلے ہی موجود تھا۔ عرش ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے اور گنبد کی طرح نظر آتا ہے، یعنی اس کی شکل و صورت گنبد کی طرح ہے۔ جیسے گنبد نے کسی مسجد کی چھت کو گھیرا ہوتا ہے، ایسے ہی عرش نے اللہ پاک کی بنائی ہوئی اس کائنات کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور کائنات کی کوئی بھی شے اس چیز سے باہر نہیں۔ اور عرش کو اللہ کا قرب حاصل ہے کہ عرش سے بڑھ کر اللہ کے قریب کوئی چیز نہیں۔ یہ اللہ پاک کے سب سے قریب ترین مخلوق ہے۔ اللہ کے عرش کے پائے بھی ہیں جیسے کہ کسی تخت کے پائے ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن جب لوگ مدہوش ہوں گے، ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بھی پہلے اللہ کے عرش کا ایک پایا تھام کر کھڑے ہوں گے۔ اس حدیث نبوی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے عرش کے پائے بھی ہیں، اور عرش کو اٹھائے رکھنے والے فرشتوں نے ہی عرش کو اس کے پایوں سے اٹھا رکھا ہے۔ سائنس کے مطابق یہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم لائٹ کی سپیڈ سے یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے دوڑیں تو ہمیں اس کائنات کے دوسرے کنارے تک جاتے جاتے 93 ارب سال لگ جائیں گے، لیکن قرآن کے مطابق یہ تو صرف پہلا آسمان ہے جس کا نام رفیع ہے، اور یہ دھوئیں سے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد مزید اور 6 آسمان ہیں۔ دوسرے آسمان کا نام قدوم ہے، اور یہ آسمان تانبے کے مانند ہے، اور تیسرے آسمان کا نام مادون ہے، اور یہ پیتل کے مانند ہے۔ اسی طرح چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے جو چاندی کے مانند ہے۔ 5ویں آسمان کا نام ہیون ہے، اور یہ سونے کی مانند ہے۔ اس کے بعد 6ٹھے آسمان کا نام عروس ہے، اور یہ سب یاقوت کی مانند ہے۔ اور آخری 7ویں آسمان کا نام عظمیٰ ہے، اور یہ سفید موتی کی طرح نظر آتا ہے۔ حدیث نبوی کے مطابق ہر آسمان ایک دوسرے سے اتنا بڑا ہے کہ جیسے ریگستان میں ایک انگوٹھی پڑی ہو۔ ہر آسمان دوسرے آسمان سے کئی زیادہ گنا بڑا آسمان ہے، اور ہر آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ ان 7 آسمان کے اوپر اللہ کا تخت ہے، اور اللہ کے تخت کے سامنے یہ 7 آسمان ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کے عرش کے اوپر اللہ کا سب سے مقدس نام الرحمن لکھا ہے۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ نے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جو کہ اللہ کے عرش کو پایوں سے پکڑ کر اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا اور مومنوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور استغفار پڑھتے رہتے ہیں۔